الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اصول حدیث کا آج سبق پڑھتے ہیں۔ اصول حدیث میں ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ نوعیت کے اعتبار سے حدیث، نوعیت کے اعتبار سے سب سے تین چیزیں میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے کہ قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ آج جو ہے نسبت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں حدیث کے بارے میں۔ یہ دوسری قسم ہے حدیث کی۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے موقوف حدیث، نسبت کے اعتبار سے موقوف حدیث، مرفوع حدیث، حدیث قدسی اور مقطوع حدیث۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے موقوف۔ موقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار، قول اور فعل ہوں۔ آثار صحابہ کے معنی یہ ہے، آپ لکھیں گے آثار صحابہ کے معنی ہیں صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو آثار صحابہ کہتے ہیں۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بیان کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کا اپنا عمل ہوتا ہے، صحابی اپنا عمل کر کے دکھاتا ہے، اور صحابی کا جو عمل ہے اسے یہ درجہ دیا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، اس لیے ایسے کرتا ہے صحابی۔ بہرحال صحابی کا ذاتی قول جو ہے، اپنا جو ذاتی قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ آثار صحابہ کہلاتا ہے اور اسے موقوف حدیث کہتے ہیں۔ اور اگر سند کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ لکھیں گے، دوسری بات لکھیں گے، سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سند تبع تابعین سے چلتی ہوئی صحابہ کرام پر رک جاتی ہے۔ کسی صحابی کا وہ عمل ہوتا ہے، یعنی کہ تابعی کہتا ہے میں نے دیکھا فلاں، تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا فلاں تابعی کو، وہ ایسے کرتا تھا۔ تابعی کہتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے فلاں صحابی کو، میں اس لیے کرتا ہوں۔ صحابی آگے رسول اللہ سے بیان نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف صحابی تک سند ہوتی ہے، یہ موقوف حدیث ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر چند ایک مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور چند ایک مثالیں وہ بھی آپ سمجھیں آثار صحابہ کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات کہی وہ آثار صحابہ کہلاتی ہے۔ یا
آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آئے اور جب آپ کی وفات کا سنا مسجد نبوی میں آئے اور سیدھا کہاں گئے؟ حجرہ عائشہ میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے لیکن وہ ایسے جا رہے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہنا صحابہ کرام کا یہ کیا ہے؟ موقوف حدیث ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ اب مزید آگے چلیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ کی میت مبارک، میت پاک پڑی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک عمل کیا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اس عمل کا پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے یہ موقوف عمل ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ کیا تھا؟ آپ نے چادر ہٹائی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا، اس چادر کو ہٹایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے تو آپ کہتے ہیں جی موقوف حدیث موجود ہے، آثار صحابہ موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں موقوف حدیث، یعنی صحابی پہ بات رک جائے۔ اب پھر آگے چلیں، ایک اور عمل بتاتا ہوں آپ کو اس پر کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے کر گئے تو دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان حال ہیں، رو رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ بھی موقوف عمل ہے، یعنی کہ صحابی پہ رک جاتا ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے آج کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب کوئی یہ حدیث بیان کرتا تو ہم کہیں گے کیا ہے؟ یہ موقوف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے یہ۔ اچھا جی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ کوئی پوچھے صدیق اکبر کا خطبہ تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ موقوف حدیث ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ موقوف حدیث کسے کہتے ہیں۔ یا میں ایک اور عمل بتا دیتا ہوں، چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں مؤذن جو ہے اس نے ظہر کی اذان کے اندر کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو قول ہے وہ کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے تو ان کا قول یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چلو یہاں سے اٹھو، یہاں سے چلیں، یہ بدعتی شخص ہے کہ ظہر کی اذان میں اس نے الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ کیا عمل تھا؟ یہ اللہ کے نبی کا عمل تو نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا عمل تھا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، میں صرف مثالیں دینا چاہ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیسے کریں، کیا کریں، کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا نفسک، اپنے نفس کے اندر، جی کے اندر تو پڑھ، یعنی امام کی رات کر رہا ہے تو تو پیچھے پڑھ لیکن تیری آواز باہر نکلنی نہیں چاہیے۔ تو ایسا عمل صحابہ کرام کا جو قول اور فعل پر ہو وہ موقوف حدیث کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب دوسرے پوائنٹ پہ ہم پڑھیں گے مرفوع حدیث، کہ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں۔
ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لیکن میں مثال بس ایک ہی دوں گا کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے پڑھ لیا ہے۔ مرفوع حدیث کہتے ہیں ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہوگی، مرفوع حدیث ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں قول، فعل، تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کام یا خاموشی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ پھر سنیں، ایسی حدیث، مرفوع حدیث ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں قول، فعل، عمل، تقریر، ٹھیک ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو یہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ مرفوع حدیث کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں، ورنہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اگزامپل بھی لیے تھے۔ تو ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ ساتھ والے نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو بالکل اسی طرح اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی، میں نے اس لیے یہ عمل کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ مرفوع حدیث ہے۔ صحابی نے نسبت کس طرف کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، آپ کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ اچھا جی، مرفوع حدیث کے بعد حدیث قدسی ہے، لیکن اسے ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے حدیث قدسی کے اندر اور قرآن مجید کے اندر کیا فرق ہے، اس کو واضح کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اشکالات ختم ہوں۔ تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں مقطوع حدیث۔ مقطوع حدیث کہتے ہیں تابعین، تبع تابعین کے آثار اور قول، تابعین اور تبع تابعین کے آثار و قول، اس کو مقطوع حدیث کہتے ہیں۔ اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی، خطیب بغدادی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ تابعین وہ ہیں، کیونکہ تابعین صحابی سے روایت کرے گا نا تب مقطوع ہوگا، مقطوع حدیث ہوگی۔ تو تابعین، انہوں نے سب سے پہلے تابعین کی تعریف کیا، انہوں نے کہا کہ تابعین وہ ہیں جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی صحبت اختیار کی، مجلس اختیار کی، تو وہ تابعی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو شاگرد ہیں وہ تابعین ہیں، کیونکہ تابعین صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرتے تھے۔ اچھا جی، تو صحابی اور تابعی کا عمل میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحابی کا تو ہم نے آثار صحابہ پڑھ لیا نا، تابعی کا عمل اگر کوئی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مقطوع حدیث کہلائے گا۔ صحابی کا عمل مقطوع حدیث کہلائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، آپ کے پاس آپ کا ایک بیٹا بیٹھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی، اپنے بیٹے کو حدیث سنا رہے، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں ہے۔ اب جو تابعی ہے، بیٹا ہے صحابی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان
آپ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کا، لیکن میں جانے نہیں دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ عمل کون سا ہے؟ یہ ایک مقطوع حدیث کہلائے گا کہ ایک تابعی نے ایسا کہا۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک مکہ مارا سینے کے اوپر زور سے اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ تو جو صحابی اور تابعی کے درمیان ریلیشن ہے حدیث سننے سنانے کا، یہ قول یہ فعل، تو اس کو مقطوع حدیث کہلاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم نے 3 چیزیں پڑھی، موقوف حدیث، مرفوع حدیث اور مقطوع حدیث۔ اس کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے حدیث قدسی، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، حدیث قدسی پر بات کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ یا آپ اس کی تعریف یوں لکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حدیث قدسی مثال کے طور پر میں سناتا ہوں آپ کو ایک حدیث قدسی تاکہ مثال بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ ایک دن قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، پڑاؤ ڈالا اور رات کو بڑی زور سے بارش ہوئی۔ تو صبح جو ہے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے نا، یہ ستارہ جو ہے یہ ادھر سے چلا ادھر آیا، اس وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ نے لکھی تھی، اللہ کی طرف سے یہ بارش ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ تم جانتے ہو تمہارے رب نے رات کیا کہا ہے؟ اب یہ کس طرف نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسے حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جی اللہ کے نبی فرمائیں کیا کہا؟ کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں رات گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں رات گزاری نہیں۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تمہارے رب نے کہا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ستارہ ادھر سے ادھر جب پہنچا ہے تو بارش اس لیے ہوئی ہے، انہوں نے ایمان میں نہیں گزاری رات، اور جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بارش بھیجی ہے تو انہوں نے ایمان کی حالت میں گزاری ہے رات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رات گزاری ہے۔ مطلب اصل کیا ہے؟ اصل مطلب یہی ہے اس حدیث کا کہ حدیث کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے میرے بھائی۔ حدیث قدسی کے اندر فرق ہوتا ہے قرآن مجید میں اور حدیث قدسی میں۔ دیکھیں، قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن فرق ہے۔ پہلا فرق لکھیں گے آپ، حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق۔ قرآن مجید کے ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کے پڑھنے پر، جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔
ثواب ہے، اجر ہے، زیادہ ہے، تھوڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن قرآن مجید پر ہر حروف پر 10 نیکیاں ہیں۔ سب سے پہلا فرق۔ دوسرا فرق، حدیث قدسی جو ہے یہ غیر مطلوع ہے، جبکہ قرآن مجید مطلوع ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ اچھا جی، تیسرا فرق لکھیں گے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ لکھا ہوا ہے، جبکہ حدیث قدسی جو ہے وہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کر کے، اللہ کی طرف نسبت کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھی بات لکھیں گے، قرآن مجید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جبکہ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ پانچویں بات، قرآن مجید کے الفاظ، لفظ و معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے معنوں کی، ٹھیک ہے، یہ حدیث